اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر، سورہ قمر مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر مختصر اب جو ہماری جو مکیات شروع ہو رہی ہیں، تو مکیات بھی اور مدنیات بھی ہے، جو ساری کی ساری اگر آیتیں بھی زیادہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ جو طویل جو صورتوں کا سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا، اب یہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ سورہ قمر یہ جو ہے اس میں واقعہ شق القمر کا بیان کیا گیا ہے۔ شق القمر یعنی شق ہونا، یعنی کہ ٹوٹ جانا، پھٹ جانا، کٹ جانا۔ یہ شق کا جو ورڈ ہوتا ہے نا، ہم نے کچھ آپ کو الفاظ بتائے تھے کہ فا سے سٹارٹ ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا بھی مطلب ٹوٹنا، کٹنا، پھٹنا ہوتا ہے، اور یہ جو شق کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹوٹنا یا کٹ جانا یا پھٹ جانا۔ تو یہاں پر چاند جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ مبارک سے دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ مطلب ہوا یہ تھا کہ مینا کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال ہجرت سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تھے تو کسی نے کہا کہ کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چاند کی طرف دیکھو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ جو چاند تھا دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور پھر فوراً سے جڑ بھی گیا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ہی ٹوٹا بھی اور جڑ بھی گیا۔ اور یہ واقعات جو تھے مطلب بہت سارے لوگوں نے وٹنس بھی کیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں کیا تھا تو پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ہر کوئی تو ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ چاند کو دیکھ ہی رہا ہوگا۔ تو وہ کیونکہ انسٹنٹلی سارا کچھ ہوا اور پھر ختم ہو گیا تھا، مطلب جلدی سے ہوا تھا، یہ کوئی اتنا طویل وقت کے لیے نہیں ہوا تھا، تھوڑے ہی وقت کے لیے ہوا تھا۔ پھر یہاں پر جو ہندوستان وغیرہ میں ملبار کے علاقے میں جو ایک راجا تھے یہاں کے، اور انہوں نے بھی دیکھا اس کو واقعے کو کہ چاند جو تھا دو ٹکڑے میں مطلب ٹوٹ گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ایسے ایسے نبی آئے ہیں جو کہ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ شق القمر کی ذکر آیا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے سارا کچھ تحقیق کی تو پھر وہ ایمان بھی لے کر آ گئے تھے۔ تو بہت سارے لوگ، وہ دور دور کے لوگ جو تھے، یہ واقعہ دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں کہ یہ کرامات میں سے ہے، کیونکہ معجزہ جو ملا تھا تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا قرآن کریم کا ہی ملا تھا۔ قرآن کریم سے، کیونکہ ہر نبی کو جو دعوے کے ساتھ جو چیز دی جاتی ہے نا تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ دعوے کے ساتھ جو دیا گیا تھا یہ تو قرآن کریم ہے، جس کے اندر بہت سارے چیلنجز بھی موجود ہیں، اور ہر دور کے حساب سے جو چیز پیک پر ہوتی ہے، جو چیز بہت ہائٹ پر ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے اس نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عربی زبان کی فصاحت، بلاغت بہت زیادہ تھی، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا تھا وہ قرآن کریم ہی تھا۔ کیونکہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ پچھلی مرتبہ بھی وہ جو رد و قدا چل رہی ہے کہ وہ وہاں سے مطالبہ کرے جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے، چاند یہ کوئی فرشتہ نازل کر دیا جائے، ہم پر کتاب نازل کر دی جائے، کوئی آپ کے لیے کوئی گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ سارے وہ معجزات طلب کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ معجزہ ہے تو یہی ہے، اس قرآن سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے کر لے، ہم کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اگر معجزہ دکھا بھی دیا تو یہ کیا ہے، جس طریقے سے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے کو واضح معجزات دیے گئے تھے، پھر بھی جنہوں نے انکار کرنا تھا وہ انکار ہی کریں گے، اور جنہوں نے نہیں انکار کرنا ہے، جنہیں ایمان لانا ہے، تو وہ تو ان کے لیے تو ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے اور وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر نشانی کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شق القمر کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا تھا، مطلب دکھوا دیا تھا۔ اب دیکھیں شق القمر سے یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کرنی چاہیے کہ قیامت کا جو وقت ہے وہ بہت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اور قیامت جو ہے بالکل ایسے ایک دوسرے سے متصل ہے، جیسے کہ ہماری دو انگلیاں کس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، اس طریقے سے میں اور قیامت ہے۔ اب دیکھا جائے تو اللہ کے وہاں جو دن ہوتے ہیں وہ 1000 برس کا ایک دن ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تو ابھی 1500 سال بھی نہیں ہوئے، تو 1.5 دن بھی نہیں ہوا ہے ابھی، تو یعنی کہ قیامت کتنی قریب ہوگی۔ تو وہاں پر وہ بات، تو اس کا کیا ریلیشن ہے قیامت اور شق القمر کا، کہ یہ جو چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں، جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، ہم جب نہیں تھے تب بھی تھی یہ چیزیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی تخلیقات میں سے جو ہے دنیا کی تخلیقات کی ہیں، پھر جو یہاں کی جو مخلوقات ہیں ان کی تخلیقات بعد میں کی گئی ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہا ہے کہ یہ جس طریقے سے ٹوٹ سکتا ہے اسی طرح سے یہ ساری دنیا فنا ہونے والی ہے، کسی بھی چیز کو بقا نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ تو جس طریقے سے یہ چاند تمہاری نظروں کے سامنے ٹوٹ گیا، دو ٹکڑے میں بٹ گیا، اسی طرح یہ پوری دنیا کیا ہونے والی ہے، قیامت کا ایک روز آنے والا اور سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آگے جو آ رہی ہیں چیزیں، اس میں ہم نے آگے وہ دیکھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی التذکیر بالایام اللہ بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بڑے بڑے دن ہیں جس میں نبیوں کی جو قومیں ہیں ان کو عذاب دیے گئے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اس سورے میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو وہ سارا کچھ اس طرف ہی مطلب پوائنٹ کرتا ہے کہ قیامت قریب ہے اور انسان جو ہے اپنی لاسٹ آخری وقت کی تیاری کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القمر، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اور قیامت قریب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے زیادہ بڑی نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، یعنی شق القمر کی نشانی کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے، یعنی ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور ہر کسی کا انجام اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کر دیا ہے کہ بالآخر تمہیں ہمارے پاس جمع ہو کر سب چیز کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ اب دیکھیں ہم نے جو باقی جو انبیاء کا ایام اللہ کا جو تذکرہ پڑھا تھا، باقی صورتوں میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا۔ اب جو ساری صورتیں آ رہی ہیں ساری خلاصے کے طور پر آ رہی ہیں۔ نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے یہ جو صورتیں نازل کی ہیں اور جو انداز بیان ہے وہ سب قسم کے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کہیں پر جو باتیں بڑی ڈیٹیل میں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف جس لے لیتے ہیں اور ان کو خالی خلاصہ مل جائے تو ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ اب جو آتی جائیں گی ساری صورتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلے ڈیٹیل میں ساری باتیں بیان کر دی ہیں ان کا خلاصہ آتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ شارٹ میں لیکن پورا ٹو دا پوائنٹ ہوگا اور اس کے اندر ساری چیز بالکل ایگزاسٹولی بیان کی جائے گی پورے مکمل طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں سے نبیوں کا انبیاء کا تذکرہ شروع ہوگا۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجائے اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ اب یہ نفخے ثانیہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو انسان بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم دینا ہوگا تو فوراً سے سور پھونک دیں گے اور سارے لوگ اس طرف اسی آواز کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی۔ اب یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں تو بڑی دور اندیش معلوم ہوتی ہے، لیکن میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ بس مطلب ہم تک آ لگی ہے قیامت، بالکل ہم میں پہنچ گئی ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دے دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا جو انداز ہوتا تھا وہ دعوت والا انداز ہوتا تھا، لیکن اب یہ جو معاملہ جو حد سے پار ہو چکا ہے، جب تجاوز کر جاتا ہے کسی کا صبر جو ہوگا لبریز ہو چکا، تب جا کے نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اب ان کے ساتھ فیصلہ کر دے، کیونکہ یہ جو نبی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، کبھی بھی کسی قوم کے عذاب کی دعا نہیں کرتے۔ یہ یہاں پر دعا ہے ان کی آیت نمبر 10 میں، رب فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ تو یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی کہ اب میں پورا ہیلپ لیس ہو چکا ہوں، میں نے سارا کچھ جو کرنا تھا کر لیا، میں نے دن رات دعوت دی،
سورہ نوح میں ہم نے دیکھ لیں گے انشاءاللہ وہ کیسے آپ نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے کہ وہ کس طریقے سے دعوت دے رہے تھے، اب ان سے تو انتقام لے لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں سے تبدیل کر دیا، یعنی اوپر سے بھی اور زمین بھی پانی اگل رہی تھی، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، اور یہ سارے موسلا دھار بارش اور طوفان کے ساتھ یہ سارے لوگ غرق کر دیے گئے۔ یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کہ کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب یہ بات جو ہے یہ تکرار کے ساتھ یہ جو سورہ قمر میں ہے 4 مرتبہ آئے گی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تمہارے لیے قرآن جو ہے یہ آسان کر دیا گیا ہے۔ کیوں کیوں ابھی دیکھیے یہی کل بات نکلی تھی کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف عربی لوگوں کے لیے نہیں ہے، عجمی لوگوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی بھی ہے نا، خصوصی کے ساتھ ساتھ خصوصی تو اہل عرب کی طرف تھی تو وہ تو عربی جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عربی کو سہل بنا دیا، آسان کر دیا، بالکل سلیس کر دیا ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان جاننے والے نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا غور و فکر، تھوڑا تدبر جو ہوگا ان کے لیے اس زبان کو اور اس کو سمجھنے میں آسانی فراہم کر دے گا۔ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ عاد کون سی قوم ہے؟ ہود علیہ السلام کی، اور انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی کہ جیسے وہ بڑے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہاں پر دوبارہ سے یہ آیت میں آ گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بیسکلی یہ جو دو آیتیں نا یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرِ، کہ میرا عذاب کیسا ہے اور میرا ڈراوا کیسا ہے، کہ میں نے کس طریقے سے تم کو تنبیہ کیا تھا، کس طریقے سے تم کو وارن کیا تھا، لیکن تم نے میری بات پر کان نہیں دھرے، تو ہم نے کیا کیا، تمہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا۔ سمود صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کہ کیا اب ہم اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے پیچھے چلیں گے، ہم ایک اکیلے شخص کی باتوں کو کیوں مانیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا کہ جس پر خدا کا ذکر نازل ہونا تھا؟ یعنی ہم جیسے بڑے بڑے سردار لوگ تھے، جو ہم جیسے مطلب ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، ان کے اوپر کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ ان لوگوں پر کیوں قرآن کو مطلب جو کتاب ہے، کتاب اللہ کو کیوں نازل کر دیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب انہوں نے معجزہ مانگا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ عطا کر دیا کہ وہ جو پہاڑ تھا اس کے اندر سے وہ چاک ہونے کے بعد اس میں سے اونٹنی نکل آئی، اور وہ اونٹنی حاملہ تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ یہ جہاں سے چرنا چاہے، جو بھی جہاں سے بھی پانی پینا چاہے، تم اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اور اس کا احترام کرو گے، کیونکہ یہ اللہ کی شاعر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کے ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہو گیا، یعنی کہ پانی کو ایک دن تم نے پینا ہے، ایک دن جو ہے اونٹنی پیے گی، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پیے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا
اور وہ باڑے والے کے روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آیت نمبر 30، اللہ سبحانہ وتعالی 31 سوری 31 اور 32 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے ہر چیز کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، یعنی کہ جو ان کے اوپر بارش کر دی گئی تھی پتھر کی، اور ان کو اٹھا کر پورا پٹک دیا گیا، پھر اس کے اوپر بارش کر دی گئی پتھروں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا لیا، جو کہ لوط ہے اور ان کے گھر والے تھے، ان کو حفاظت کی گئی، باقی سب کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو شکوک سمجھ کر باتوں میں اڑا دیتے تھے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھوں کو موند دیا کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ وہ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ جو ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو کیا کرنے والے ہیں؟ تباہ کرنے والے ہیں۔ تو وہی فرشتے جب آئے تھے تو لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے، جو ان کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے غلط ارادہ ان کی طرف کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ صبح سویرے ہی ایک عائل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ چوتھی مرتبہ یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 40 میں۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ آیت 41، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی کہ وہ لوگ جو تمہارا ساتھ دیتے ہیں، وہ لوگ جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مطلب تمہارے دوست بن کر رہتے ہیں، وہ کافر ہیں، کیا وہ تمہارے اصل معبود سے زیادہ بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے اوپر عذاب کیا تو یہ سارے کے سارے بھاگتے ہوئے نظر آئے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے۔ یعنی کہ یہ جو چیز دی جا رہی ہے، عذاب تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے جن کے اندر یہ ہلاک کر دیے گئے۔ اصل عذاب جو آئے گا ان کو، یہ قیامت کے دن یہ اس کا مزہ چکھ لیں گے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے، یعنی اتنی تلخ، اتنی سخت گھڑی ہوگی، یعنی کہ یہ جو گھڑی ہے یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کی ایک تقدیر کے ساتھ، ہر چیز کو ایک تقدیر اور ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ یعنی کون سا حکم جو ہم پڑھ چکے ہیں بار بار کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کن، اور وہ ساری چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا چکی ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں اور اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے سچی عزت کی جگہ، بڑی ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا بادشاہ ہے اس کے قربت میں وہ لوگ ملک المقتدر کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جگہ عطا فرمائے گا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کی قربت حاصل کرنے والے بندوں میں شامل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے۔
سورہ رحمان. اب جو یہاں سے سورہ رحمان کے بعد سے سورہ 7 صورتیں ہیں، سب ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ صورتیں جو ہیں جوڑے جوڑے میں آ چکی ہیں. زاریات کے ساتھ جو تھا طور کا جوڑا تھا، سورہ نجم کا سورہ قمر کے ساتھ جوڑا ہے، سورہ قاف منفرد صورت ہی الگ تھی، پھر رحمان کا جو جوڑا ہے وہ سورہ واقعہ کے ساتھ ہے. اب یہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ واقعہ اور سورہ رحمان، ان میں نہ نبوت کا ذکر ہے، نہ رسالت کا ذکر ہے، نہ وحی کا ذکر ہے. یہ تینوں سے خالی ہے. بالکل اس میں کسی بھی قسم کا نبوت کا، رسالت کا ذکر نہیں ہے. کہ ہے تو مکی سورہ، لیکن اس میں اس کا ذرا سا بھی ذکر نہیں کیا گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو ذکر کیا ہے سورہ رحمان میں، وہ باقاعدہ طور پر 2 گروہوں کو مخاطب ہو کر کیا ہے. یعنی کہ سورہ رحمان جو ہے معاشر الجنی اور انسی، یعنی کہ انسان اور جنوں کے دونوں معاشرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بظاہر طور پر مخاطب کیا ہے. اب جنوں کے لیے جو وحی آتی ہے، دیکھیں جن جو ہے ان کے اندر روح نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی آنکھ سے پیدا کیے گئے ہیں. روح جو ہے انسانی جسم کا حصہ ہے، تو روح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں پھونکی ہے. اور جو روح وحی جو ہوتی ہے وہ روحوں میں ہی القاء کی جاتی ہے. وحی جو ہوتی ہے وہ ایسے جسموں میں القاء نہیں کی جاتی. تو جو روح کے اندر وحی نازل کی گئی تو وہ انسانوں میں نازل کی گئی. اب چونکہ جنوں کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی ہے، اور یہی انسانوں کو جو مخاطب کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو وحی نازل کی ہے انسانوں کی طرف، بشر کی طرف، وہی جو ہے یہ جو وحی انسانوں کی طرف نازل کی گئی ہے، وہی جنوں کی طرف بھی کیا کی گئی ہے، القاء کی گئی. یعنی کہ اسی وحی کے ذریعے سے جنوں نے بھی ہدایت لینی ہے، اور اسی وحی کے ذریعے سے انسانوں نے بھی ہدایت لینی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی وہ تمام معاشرے کے لیے، وہ قیامت تک کے لیے آئی ہے، اور اس میں جن اور انسان دونوں ہی شامل ہے. اب جب بھی قرآن میں یا ایھا الانسان کا کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، تو اس کے اندر جن بھی شامل ہوتے ہیں اور انسان بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ واحد سورہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے کھول کر بیان کر دیا کہ جنوں کا بھی اور انسانوں کا بھی تذکرہ کہہ دیا گیا. اور سارے سیغے جو ہیں مثنیٰ کے طور پر آئے ہیں، ڈول کے لیے آئے ہیں، تکذبان، اور اس طریقے سے یا معشر الجنی والانسی، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو مخاطب کیا ہوا ہے. پھر دونوں صورتیں جو ہیں، یہ جو سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی مرر امیج ہیں، یعنی عکس رکھتی ہیں ایک دوسرے کا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو سورہ رحمان میں جو ذکر کیا ہے، تو شروعات میں جو ذکر کیا گیا ہے سورہ رحمان کے، اس میں کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے شروع میں. لیکن سورہ واقعہ کے بالکل آخر میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ کتاب کا تذکرہ کیا گیا. تو اس کے شروع میں آتی ہے وہ بات، وہ اس کے آخر میں آتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے واقعہ میں، اس کے رحمان میں جو ہے پہلے جہنم کا تذکرہ کیا گیا، پھر 2 جنتوں کا تذکرہ کیا گیا. لیکن اسی کے برعکس واقعہ میں پہلے جہنم کا تذکرہ کر دیا گیا، پھر 2 جنتوں کا ذکر کیا گیا. تو بالکل عکاسی ہے ایک دوسرے کی، بالکل مرر امیج کے طور پر یہ دونوں صورتیں چل رہی ہیں. پھر اس کے اندر جو فبی ای آلاء ربکما تکذبان ہے، اس میں وہ جو آیت ہے فبی ای آلاء ربکما تکذبان، یہ تکرار کے ساتھ 31 مرتبہ آئی ہے. یہ تکرار ہم نے ابھی دیکھی سورہ قمر میں، جو کہ 4 مرتبہ ہم نے دیکھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اسی طرح سورہ شعراء میں ایک آیت تھی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اکثرهم مؤمنین، یہ آیت جو تھی 8 مرتبہ سورہ شعراء میں آئی تھی، وہ تکرار کے ساتھ آیا تھا. اب یہاں پر جو آ رہی ہے 31 مرتبہ تکرار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا ہے کہ تم جن اور انسان ہماری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب سورہ رحمان جو ہے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ 31 مرتبہ آ جائے گا، انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے جب سورہ شروع ہوگی. تو سورہ رحمان مکی سورہ ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ جو سورہ رحمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک نام کے ساتھ اس کا شروعات کی، الرحمن کے ساتھ.
اور رحمان یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے چوٹی کا نام ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رحمت ہے اس کے اندر جو طوفانی اور جوش کا جو معاملہ ہے وہ اسی نام میں ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت پسندیدہ نام بھی ہے، رحمان۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اس پیٹرن پر بنتا ہے نا، فعلان کے پیٹرن پر، جو اس کے اندر جوش ہوتا ہے، جیسے طوفان، طوفان میں بھی جوش ہوتا ہے نا، یہ وہی پیٹرن ہے۔ اب جیسے کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ بھوکے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جوعان، اسی طرح بہت پیاسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم انا عطشان، یعنی ہم بہت پیاسے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ وہ بہت اتنے غصے میں آئے اپنے بھائی کے پاس، تو وہ غضبان آیا تھا کہ وہ غضب کے ساتھ غضبان۔ تو جب کسی بھی چیز میں جوش ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فعلان کے پیٹرن پر بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر الرحمن جو ہے یہ فعلان پیٹرن پر ہے، جس کے اندر بہت زیادہ جوش اور طغیانی کا معاملہ ہے۔ اور رحمان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب رحمت جوش مارتی ہے تو یہ الفاظ جو آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جوش اور اس کے طغیانی کو بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ کے رحمت کا جو مظہر ہے اور جو عطف ہے وہ اس چیز میں بیان کر دیا گیا کہ الرحمن علم القرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا قرآن، یعنی کہ اللہ کی رحمت کا جو سب سے اونچی اور بالائی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے مظہر کا جو عطف ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پہ رحمت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی رحمت سے ہی دنیا چل رہی ہے، لیکن جب رحمت کے جوش کا جو انتہا تھی، جو چوٹی تھی، وہ کیا تھی؟ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، تو نعمتوں میں نعمتوں کی چوٹی جو ہے، رحمتوں کی جو چوٹی ہے جو کلام کے لحاظ سے ہے وہ ہے قرآن۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی، ساری مخلوقات کے اندر جو مخلوقات کی معراج ہے، خلقت کی جو معراج ہے وہ ہے انسان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات بنائی ہیں لیکن انسان جو بنایا وہ اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تو جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ چوٹی کا علم ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم، اور کسی چیز پر نہیں آیا۔ یہ چیز ریویل کی گئی ہے انسانوں پر۔ ایک ہوتی ہے ریویل نالج ہوتی ہے جو کہ وحی کے ذریعے سے القاء کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے ایکوائر نالج جو کہ انسان ایکسپیرینس کے ساتھ، وقت کے ساتھ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایکوائر نالج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو ریویل نالج ہے جو وحی کے ذریعے سے القاء کی گئی ہے وہ انسان ہی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القاء کی ہے قرآن کی شکل میں۔ تو چوٹی کے جو تخلیقات ہے وہ انسان ہے، اور چوٹی کا جو کلام ہے وہ قرآن ہے۔ پھر یہ ہو گیا، یہ انسانیت کی جو تخلیقات کے معراج ہے، جو کلائمیکس ہے کریشن کا، وہ انسان ہو گیا۔ اب اس کے کیوں کلائمیکس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے انسان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور عالم امر اور خلق دونوں اس میں جمع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حکم جو تھا، کن والا جو حکم تھا وہ بھی جمع کر دیا، اور خلق جو ہے یعنی تخلیق جو مٹی ہے اس سے بھی بنا دیا، اور اپنا اس میں جو روح تھی وہ بھی پھونک دی۔ تو اسی لیے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اشرف المخلوقات میں سے ہے، اور بہترین چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی وہ ہے انسان۔ پھر اس کے بعد علمہ البیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان سکھایا۔ اور بھی تخلیقات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جن ہے، فرشتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، ان کے کان ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کی ہے چیز وہ کیا ہے؟ بیان۔ بیان کیا ہے؟ بولنے کی جو بولنے کی جو صلاحیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو عطا کی ہے، یہ صرف اور صرف انسان کو عطا کیا ہے۔ انسان کا جو گرے میٹر ہوتا ہے نا، جو دماغ میں جو گرے میٹر ہوتا ہے اس کے اندر ساری چیزیں ڈیوائیڈڈ ہے، سننے کی طاقت ہے، سمجھنے کی ہے، اور سارا کچھ ہے۔ جو اسپیچ سینٹر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، وہ سب سے بڑا بنایا ہے۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بولنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، حیوان تو ہے، یعنی کہ جیسی تخلیقات اس کو کی گئی ہے، مٹی سے بنایا گیا، دوسری چیزوں کو بھی بنایا گیا، لیکن اس کو بولنے کا جو نطق دیا گیا ہے، اس کو جو بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسپیچ سینٹر بنایا ہے وہ سب سے بڑا انسان کے دماغ میں بنایا ہے، اور جس میں سننا بھی ہے، فہم بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، وہ ساری چیزیں اس کو کور کرتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ساری چار چیزیں بیان کی، چار چیزیں نہیں، بیسکلی اگر دیکھا جائے تو سینٹنس تین ہی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ جس نے قرآن کو سکھایا، رحمان ہی ہے وہ جس نے انسان کو تخلیق کیا، رحمان ہی ہے وہ جس نے قرآن بیان سکھایا انسان کو۔
اب وہ جو ہم نے ریشیو اور پروپورشن کا جو قاعدہ پڑھا تھا، جب میتھس ہم پڑھتے تھے کبھی، جو اس کا ارتھمیٹک میں جو نسبت و تناسب جو ہم پڑھا کرتے تھے کہ 3 ویلیو دے دی گئی ہیں، ایک ویلیو اب نکال کر بتاؤ، 3 چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا، اب ایک کا ویلیو بتاؤ، اے انٹو بی از اکول ٹو سی انٹو ڈی. تو اب وہ جو 3 کی ویلیو دے دی گئی، اب ڈی کی ویلیو بتاؤ. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 4 چیزیں بیان کی ہے، اب ان کے اندر ریلیشن کیا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک ساتھ چھوٹی کی چیزیں ایک ساتھ رکھ دی؟ اللہ نے اپنا نام جو بہترین جو نام تھا، جو سب سے رحمان، جس میں جوش مارا تھا، وہ کہہ دیا. پھر قرآن جو سب سے اعلیٰ ترین جو تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم کے لحاظ سے، پھر اس کے بعد جو تخلیق کے لحاظ سے جو معراج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کریشن کا کلائمیکس ہے وہ انسان بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد جو سب سے اہم جو چیز ہے بیان، بولنے کی جو طاقت ہے وہ بیان کی. اب ان کے اندر کیا ریلیشن ہے؟ ان کے اندر یہ ریلیشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا، انسان کو بولنا سکھایا، تو اس کا استعمال کیا کرے؟ قرآن کو سیکھنے سکھانے میں کرے. یہ تمہارے رحمان کی سب سے بڑی رحم کی چیز ہے جو تم پر القاء کر دی گئی. اب تم کیا کرو؟ اس کو لوگوں کو سکھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ. اب یہ جو حدیث ہے سبحان اللہ جو انہوں نے کی ہے، جن سے جو راوی ہیں ان کے، وہ کون ہے؟ عثمان ابن عفان. دیکھیں وہی پیٹرن پر چلا رہا ہے. رحمان علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، ان عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان نے یہ حدیث کوٹ کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اب دیکھیں ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، اپنی اسپیچ کا استعمال کرتے ہوئے تو پالش ہو جاتی ہے، پھر وہ وہاں پر مطلب جج کو کنونس کر لیتے ہیں، کنفیوز کر لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں. اسی طرح کوئی لیڈر ہوتا ہے، اب وہ اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے بولنے پر جانے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، قتل ایک دوسرے کا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ صرف زبان ہی کا تو استعمال کرتا ہے نا، وہ تلواریں تو اٹھانے نہیں سکھاتا، زبان سے صرف وہ لوگوں کے برین واش کرتا ہے، تو وہ اس طریقے سے اپنے دماغ کو مول کر لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بہترین جو زبان کا استعمال ہے وہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے میں کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو یہ سارے چیزیں دوسرے مخلوقات کو بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ اشرف المخلوقات کو کیوں دیا؟ کیونکہ یہ جو ہے اللہ نے قرآن کریم جو ہے بشر پر نازل کیا ہے، اور اس کو حکم دے دیا کہ اب اس قرآن کو تم دوسروں تک پہنچاؤ. یہی تمہاری معراج ہے، یہی تمہاری اصل ہے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے. ہم نے یہ جو تمہیں زبان دی ہے، یہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم عطا فرمائی. رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا. رحمان ہی ہے جس نے انسان کی تخلیق کی، اور رحمان نے تمہیں بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک حساب سے بنایا، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں میزان قائم کر دی. اب میزان یہ کوئی ترازو نہیں ہے، جو ایسے جو لٹرل ترازو ہوتا ہے جو ہم دن رات دیکھتے ہیں، جو بیلنس ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کی گئی ہے. یہ اس میزان کی بات کی گئی ہے جو کاسمک بیلنس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ساری چیزوں کو ایک بیلنس دے دیا، ایک کشش ثقل جو ہے، اور جو ایک ہر اس کے اندر اپنی اپنی گریوٹی ہے. ہر مطلب سیاری کے، ہر ستارے کی اپنے اندر ایک کشش ہے. اب وہ اسی کشش کی وجہ سے وہ ہر سیارہ ستارہ جو ہے اپنے آپ کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہیں. لیکن اتنی بیلنس وے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ رکھ دیا ہے کہ سب کچھ ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہیں. ذرا سا بھی یہ میزان جو ہے، یہ جو بیلنس ہے، اتنا سا بھی فریکشن کا بھی ان کے اندر کیا اونچ نیچ ہو گئی، تو یہ ساری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات اور یونیورس بنائی ہے، سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیست و نابود ہو جائیں گے. تو یہ میزان جو ہے، بیلنس جو ہے، کشش ثقل جو ہے، جو کاسمک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کور بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے محور پر، اپنے اپنے آربٹ پر تیر رہی ہیں. کوئی کسی سے تجاوز نہیں کرتا، کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا. ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا اور ساری چیزیں آپس میں ختم کر دی جائیں گی اور ساری فنا کر دی جائیں گی. تو وہ وقت
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں بیان کر دیا گیا کہ وہ قیامت آنے والی ہے، یہ جو ساری چیزیں تخلیق کی گئی ہیں ان سب کو فنا حاصل ہونے والی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ اللہ نے جب پوری دنیا کو میزان کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ بنایا ہے، تو تم دنیا میں بھی ایک بیلنس اور ایک میزان قائم کرو۔ اس کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، اس کے اندر بے راہ روی نہ اختیار کرو، بلکہ ہر چیز کو ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کو بیلنس کے ساتھ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یعنی کہ جب تم کسی کو دیتے ہو تو تول کر اور ناپ کر جب دیتے ہو تو صحیح طریقے سے دو، ہر چیز میں بیلنس رکھو، ہر چیز میں، معاشرات میں، معاملات میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز بیلنس قائم کر دیا، تو ہم ہر چیز میں تم کیا کرو، توازن رکھو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کی بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے گلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تم گندم جیسے چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں سے تم بھس الگ کر لیتے ہو اور پھر اندر سے دانا نکالتے ہو جو کہ تمہارے اناج کے کام آتا ہے، جو تمہارا بھس ہوتا ہے وہ تمہارے جانوروں کے کھانے کے کام آ جاتا ہے۔ بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ یہاں پر پہلی مرتبہ آئی، 30 مرتبہ یہ آیت دوبارہ سے ریپیٹ کی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیت نمبر 13، انسان کو اس نے ٹھیکری سے، جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، جو بچتی ہوئی سوکھی سڑی مٹی تھی، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور جن کو آگ کی لپٹ سے بنایا۔ بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کن کن عجائبات اور قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا رب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، یعنی کہ جب تم سمندروں کو دیکھتے ہو تو وہ ایسے لگتے ہیں کہ وہ مل جائیں گے، لیکن وہ ملا نہیں کرتے، اللہ کی اذن سے، اللہ کے اذن کے پردے سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ جو دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا وہ ہم بتانا بھول گئے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مطلب ہے کہ جاڑے اور سردی میں جو مشرق اور مغرب ہوتے ہیں ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو مشرق جب جاڑوں کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، دن طویل ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو دن جاڑوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی، سوری آئی ایم سو سوری، جاڑوں میں دن طویل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، طویل ہو جاتی ہیں، تو سورج نکلنے کا وقت الگ ہو جاتا ہے اور پھر غروب ہونے کا وقت الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سردیوں اور گرمیوں دونوں کا یہاں پر ذکر کر دیا کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب جو ہے تمہارا رحمان رب ہی ہے، اور تم انسان اور جن اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ نے جہاں تک حکم دے رکھا ہے وہ پانی ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے، ایک دوسرے میں ملا نہیں کرتے۔ ایک بالکل کھارا ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر پڑھ لیا تھا، ایک بالکل شیریں ہے اور ایک بالکل تلخ ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ دونوں کے اندر اللہ نے ایک پردہ اذن حائل کر رکھا ہے۔ بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب جلیل اور کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی نعمتوں کو کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر کوئی، ہر وقت، ہر لینگویج میں، مطلب اتنی لینگویجز ہیں اور اتنے مانگنے والے ہیں، اور لگاتار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دن اور رات مانگ رہے ہیں، اور ہر کسی کی وہ حاجت روائی کرتا ہے۔
بس ہر آن وہ نئی شان میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آرام کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لمحے کسی نہ کسی کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے مصروف ہے، مصروف عمل ہے. اور بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں. زمین کے بوجھ یعنی انسان اور جن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پر بوجھ ہو، یعنی دوسری مخلوقات جو ہیں اللہ کی فرما بردار ہو کر زندگیاں گزارتی ہیں. تم کیسے ہو؟ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو. کوئی فرما بردار ہے، کوئی نافرمانیاں کرتے ہیں. تم زمین کے اوپر ایک بھاری بوجھ کی طرح رکھے گئے ہو. اور تم کیا ہو؟ ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہوگا. فارغ ہونے کا یہ مطلب نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کو بہت فراغت کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے معاملات کن پر کیا کرتا ہے، یعنی کہ وہ وقت آ جائے گا جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دنیا کو نیست و نابود فنا کر دیں گے، اور پھر صرف اور صرف تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا. مطلب اس وقت میں اور کوئی کام نہیں کیا جائے گا سوائے تمہارے حساب کتاب کے. پھر دیکھ لیں گے کہ ہاں تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جن اور انسان، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چیلنج کر رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی زمین کو چھوڑ دو، اللہ کے آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ. لیکن تم ہرگز اس کے زمین اور اس کے آسمان کی حدوں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، اور اس کے لیے بڑا زور چاہیے. یعنی زور چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی زور مل جائے گا تم اس کے کناروں سے بھاگ نکلو گے، بلکہ تم یہاں سے قطعی نہیں نکل سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر زندگیوں کو گزارو. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جن کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی آگ کا شعلہ، اور جو یعنی کہ تم پر عذاب آ جائے گا. اگر تم ایسی کوئی ذہن میں خیال بھی لاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پکڑ کرنے پر قادر ہے. پھر کیا وہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا کہ میں آج ایک بڑے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور مجھے آج کوئی طوفان نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتے. آج نصرت صرف اللہ انہی کو دے گا جو کیا ہے؟ اللہ کے فرما بردار ہیں. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ تم اللہ کے زمین اور آسمان کے کنارے سے باہر نہیں نکل سکتے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم کتنی ہی جد و جہد کر لو، کوششیں کر لو، تم باہر نہیں نکل سکتے. پھر کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن اور انسان، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی آسمان بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی فرما دیا کہ آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھاڑ کر اور مطلب اپنے قبضۂ قدرت میں لے لیں گے. اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کی کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ان سے کچھ پوچھا نہ جائے گا. اس وقت کیا مطلب ہے؟ انسان اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن تو اپنے حساب کتاب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے. یعنی تیرے نامہ اعمال تیرے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے. آج تو خود بیان کرے گا کہ تو نے کیا کیا گناہ کیے تھے اور کیا کیا نیکیاں کی تھی. آج انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب کرنے والا کھڑا ہو، وہ اپنے حساب کتاب کے لیے خود کافی ہو جائے گا. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں.
اپنے رب کے کن کن احسانات کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا میں وہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اس کو یہ خوف تھا کہ بالآخر مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے اس حساب دینا ہے۔ تو جو اس دن کے لیے، اس دن کے ڈر سے دنیا ہی میں ڈر گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو 2 باغات عطا فرمائیں گے، میں ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں ہر پھل کے 2 قسمیں ہوں گی، یعنی کہ دونوں باغ بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے، اس میں جو پھل ہے اس میں بھی ہوگا، لیکن دونوں کی قسمیں مختلف ہوں گی۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، جنتی لوگ ایسے فرش پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کے ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حوریں ہیں وہ پاک باز حوریں ہوں گی وہاں پر، جو کہ انسان کو عطا کی جائیں گی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ ربنا اللہم اجعلنا منہم۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ تم نے دنیا میں نیکی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر یہاں پر احسانات کیے۔ پھر اے جن اور انسان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن اوصاف اور حمیدہ کا تم انکار کرو گے، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، گھنے سرسبز و شاداب، اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوں گے، یعنی کہ وہاں پر فاؤنٹنز ہوں گے، یہ دیکھیں وہاں پر نہریں ہوں گی، یہاں پر فاؤنٹنز ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، ان میں بکثرت پھل اور کھجور اور انار، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، یعنی پہلے جو تذکرہ کیا گیا حوروں کا تذکرہ کیا گیا، پھر جو جنت میں جانے والی جو بیویاں ہوں گی، یعنی کہ دنیا سے جو آئی ہوئی عورتیں ہوں گی، ان کا تذکرہ یہاں پر اب ہو رہا ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گی جو تمہاری بیویاں ہوں گی۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جنوں نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، وہ جنتی سبز قالینوں میں، یعنی ہر ایک گالیچے بچھے ہوئے ہوں گے، کارپیٹس ہوں گے، اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے، بڑی برکت والا ہے تیرا رب، تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ کا بھی انداز بیان وہی ہے کیونکہ ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ یہ بالکل اس کی عکاسی کرتی ہے سورہ رحمان کی۔ یہاں پر جو تذکرہ ہو رہے ہیں وہ بالکل الٹے چل رہے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں آخر میں آ گئی وہ پہلے آ جائیں گی، وہاں پر جو آخر میں آئی تھی وہ پہلے، اور پہلے جو آئی تھی وہ آخر میں آ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ، واقعہ یعنی واقعی ہونے والی، کس چیز کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ قیامت کے بارے میں، کہ یہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ہونے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو تم نہیں جھٹلاؤ، جب تم دیکھ لو گے تو تم واقعی میں پھر وہ کسی بھی چیز کا انکار نہ کر سکو گے۔ اسی طرح جو نعمتیں ہیں جو جنت اور دوزخ کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ قیامت آنے والی ہے،
اس کو بھی جب تم دیکھ لو گے تو جھٹلا نہ پاؤ گے۔ وہ تہ بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یکبارگی ہلا دی جائے گی، یعنی کہ اب جو آتے ہیں تھوڑے تھوڑے، اگر ہم ارتھ کویکس آ جاتے ہیں، ذرا سا ہلایا جاتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ کس قدر نقصان زمین میں برپا ہوتا ہے، کہ جانیں ہلاک ہوتی ہیں، پراپرٹیز اور مال و دولت سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ کہیں کہیں تو ندیاں اور اس کے جو رخ ہیں وہ تبدیل ہو جایا کرتے ہیں جب ہلکا سا زلزلہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ زمین ہلا ماری جائے گی، مطلب it will be shaken as much as it can be shaken، اتنا شیک کر دیا جائے گا اس کو، بہت زور سے ہلا دیا جائے گا زمین کو، اور ایک ہی بار میں پوری طرح سے ہلا دی جائے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ جس طریقے سے اب دیکھتے ہیں ہم کہ دھوپ میں کیسے وہ ذرے دکھائی دیتے ہیں اڑتے ہوئے، اسی طرح سے یہ پہاڑ بڑے بڑے ذروں کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یعنی رائٹ ہینڈ والے ہو جائیں گے جو کہ نیکوکار ہوں گے تو ان کی خوشی کا کیا معاملہ ہوگا، اور ایک ہوں گے بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں جو کہ سابقون الاولون ہیں، یعنی جو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بس کیا کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات کیا کرتے تھے، یسارعون فی المغفرہ کیا کرتے تھے، یسارعون فی الجنہ کیا کرتے تھے، جنت کی طرف دوڑتے تھے، مغفرت کی طرف دوڑتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نیکیاں حکم دیا ہے ان نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے، اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کر کے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ سابقون الاولون ہوں گے، مطلب ان کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں، وہ سب سے آگے آگے ہوں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ سب سے مقرب ترین ہوں گے، سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت والے ہوں گے، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے ہوں گے، اگلوں میں سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں جو قریب قریب کے تھے، ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہوں گے وہ سابقون الاولون میں سے ہوں گے، اور جو پچھلی آ رہی ہیں وقت کے دور کے جو لوگ ہوں گے ان میں سے بہت چند لوگ ہوں گے جو ایسے ہوں گے کہ جو سبقت لے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جو چیزیں آخر جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں لوگوں میں سبقت لے جانے کی جو مادہ ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر، اور یہ انہی کا تذکرہ، یہ جو مخلدون، یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے جو کہ شراب کیا کریں گے، ساگر کے جو پیمانے ہوں گے، جو چھلکے ہوئے پیمانے، یہ لے کر پوری اس میں گھوم رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 19، سر چکرائے گا، یا ایسی شرابیں ہوں گی جو سر کو بھی نہ مطلب دماغ کی جو قوت ہے ان کو بھی زائل نہیں کرتی، اور ان کی عقل میں بھی فطور نہیں آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہے چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے، جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں، یعنی اتنی ورائٹی دے دی جائے گی۔ اب جیسے ہمیں دنیا میں تھوڑی بہت ورائٹی ملی ہوئی ہے، اس سے کئی زیادہ ورائٹی دنیا میں آخرت میں ملے گی۔ یہاں پر ہم مطلب میٹ ہے، پھر بیف ہے، پھر اس طریقے سے پھر چکن ہے، اور پھر سمندر کا گوشت ہے یعنی مچھلیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ یہاں پر ورائٹی دی ہوئی ہے، اس سے کئی زیادہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انواع و اقسام کے گوشت بھی دیں گے، انواع و اقسام کے پھل بھی دیں گے، تو جو چاہے تم اس میں سے کھا لو، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے چلے آئے ہیں۔ چھپا کے رکھے ہوئے موتی کا مطلب یہاں پر ان کی حیا اور ان کا جو اس کا پہلو بیان کیا جا رہا ہے، حیا کا، کہ وہ اتنی پاک باز اور اتنی حیا دار ہوں گی کہ جیسے کوئی چھپا کر موتی رکھ دیتا ہے، جیسے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، ویسے ہی وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ بالکل جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ وہاں وہ کوئی بے ہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات ہوگی
ٹھیک ٹھیک بات ہوگی، یعنی وہاں پر صرف اور صرف اچھی باتیں ہوں گی، سلام کی آوازیں گونجیں گی، وہاں پر سلامن سلام کے جو نغمے ہیں وہاں پر گونج رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 27، اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلو اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی ان کے لیے اونچے اونچے تختے لگا دیے جائیں گے اور ان کے لیے پھل لگا دیے جائیں گے جس کے اندر قسم قسم کے انواع و اقسام کے ذائقے بھی ہوں گے اور وہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے، یعنی کہ جو ان کی جو دنیا میں جو بیویاں تھی ان کو وہاں پر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، ان کو جوان اور باکرا اور یعنی ورجن رہیں گی وہ وہاں پر، اور اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن، یعنی بالکل ایک ہی عمر کے 30 کی ایج کے دونوں ہوا کریں گے، ہسبینڈ اور وائف۔ یہ کچھ دائیں بازو والے کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ یہ جو ہیں یہ نیکوکار لوگ ہیں، صالحین ہیں، جو آگے پیچھے ساری امتوں میں سے بہت سارے نکل آئیں گے، لیکن سابقون اور اولون ہوں گے وہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کہ پچھلوں میں سے ملیں گے۔ اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، اللہم لا تجعلنا منہم، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام کا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کیا کرتے تھے۔ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے، یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجرا رہ جائے گا تو پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کے غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے گی تو تمہیں توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح سے پیو گے، یعنی کہ جس طریقے سے ایک انسان بہت پیاسا ہوتا ہے جب عطشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، پانی کیسے ہم گٹ گٹ پی جاتے ہیں جب کہیں سے تھک کر آتے ہیں، تو اس طریقے سے جیسے کہ ایک اونٹ تھا پیاسا جو صحراؤں میں کئی وقت سے پیاسا تھا، اس طریقے سے تم وہ پانی پی جاؤ گے لیکن وہ پانی نہ تمہاری پیاس بجھائے گا نہ تمہیں سیر کرے گا۔ یہ ہے ان بائیں بازو کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات برحق اور باری تعالیٰ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا تھا، پھر تم اس کا انکار کر دیتے ہو، یعنی کہ تم اپنی تخلیقات پر غور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 58، کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں، یعنی تم نے تو صرف انیشیل کام کیا، باقی ساری تخلیقات کا کام تو ہم نے کیا ہے۔ اولاد کی تمہاری تخلیق کرنے والے ہم ہیں، اس کو ساخت دینے والے ہم ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر دوسری پیدائش کو کیوں اس سے سبق نہیں لیتے؟ اس تخلیق کی باتوں سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تمہیں پیدا کیا ہے، ذرا اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہیں تخلیق کر دیا۔ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہم تو نصیب ہی کے پھوٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ جب تم دیکھو کہ تمہاری جو
کھیتیاں ہیں، فصلیں ہیں، یہ برباد ہو گئیں، تو پھر تم ایسی ہی باتیں بناتے رہو کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یعنی کہ جو قیاس آرائیوں کی باتیں ہیں وہ تم کرتے رہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو بیج سے پورے پھل اگاتی ہے، پھل سے پھر تمہاری کھیتیاں اگاتی ہے، اور تم پھر اس سے فصلیں کاٹتے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تمہاری ایک فصلیں برباد کر کے رکھ دے، تو تم کیا ہو، پھر اس کے اندر کچھ مطلب کوئی مطلب تم ہیلپ لیس ہو جاؤ، پھر کچھ نہ کر پاؤ۔ آیت نمبر 69، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے، یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی ہم تمہارے لیے آسمان سے میٹھا پانی اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ تم استعمال میں لو، اسے پی سکو، تمہارے جانور، تم اور تمہارے اہل و عیال اس سے سیراب ہو سکے، تمہاری کھیتیاں اس سے پنپ سکے۔ اگر تمہارا رب یہی کھارا پانی جو سمندروں سے اٹھاتا ہے، یہی کھارا اور نمکین پانی تمہاری کھیتیوں پر برسا دے اور تمہارے پانی پینے کے لیے برسا دے، تو تم نہ اس کو پی پاؤ گے، نہ تمہاری کھیتیاں اس سے سیراب ہو سکیں گی۔ تو اس کا شکر کیوں تم نہیں کیا کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی جس طریقے سے پہلے دور میں جو لوگ آگ جو تھے اسی کے جو چھالے ہوتی اس کے رگڑنے سے پیدا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ درخت جس سے آگ جلائی جاتی ہے، اس کے پیدا کرنے والے کیا ہم ہیں یا تم ہو؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیحات کرو، اور اگلی سورہ جو ہے تسبیحات سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ اب بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں سے تارے نکلا کرتے ہیں ان کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ دیکھیں اس میں شروعات میں قرآن کا ذکر آیا تھا، اب یہاں سورہ واقعہ میں آخر میں قرآن کا ذکر آ رہا ہے، کتاب کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ بلند پایا قیام ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، یعنی لوح محفوظ میں، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ پاکیزہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں، یہاں پہ فرشتوں کا بھی ذکر ہے، انسانوں کا بھی ذکر ہے کہ جب تم پاک ہوتے ہو، جب صاف ہوتے ہو، جب تم وضو کرتے ہو، جب تم غسل کیے ہوئے ہوتے ہو، جبھی تم کیا کر سکتے ہو، اس قرآن کو چھو سکتے ہو۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت پر اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلا دیتے ہو؟ یعنی کہ تمہارے رب نے جو کہ الرحمن نے جس نے کلام قرآن سکھایا تم کو، تم اس قرآن سے روگردانی کرتے ہو، اس سے منہ موڑ لیتے ہو، اس سے نصیحتیں حاصل نہیں کرتے۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی اگر تم اتنے بڑے حاکم ہو، تم کسی کے وہ انڈر نہیں ہو، یعنی کہ تم اپنے رب کے محکوم نہیں ہو۔ حاکم کی جو رعایا ہوتی ہے اس کو محکوم کہا جاتا ہے، جو جس کا حکم چلتا ہے وہ حاکم، اور جو حکم مانتا ہے اس کو محکوم کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہارا حاکم نہیں ہوں اور تم میری محکوم نہیں ہو، تو تم اگر میرے انڈر نہیں ہو تو تم ایسا کیا کرو کہ جو تمہارے سامنے روحیں قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو ان کی روحیں روک لیا کرو۔ اتنا تو تم اختیار رکھتے ہو کہ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے معبودوں کے مطلب ان کی معبودیت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہاری معبود یہ تو کچھ کر لیں کہ جو نکلتی ہوئی روح ہیں، ہم اس کی تخلیق کرنے کو نہیں کہہ رہے، وہ جو نکلتی ہوئی روحیں ہیں بس ان کو روک کر دکھا دیں۔ اس وقت تمہارے بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا۔ پھر وہ کرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کے استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھ پر، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر اصحاب الیمین آیت نمبر 91، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گروہ میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے،
اور جہنم میں جھونکا جانے والا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تسبیحات سے ہی اب جو ہے سورہ شروع کریں گے، سورہ حدید۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پر سوالیہ پہلو تھا، سوالیہ انداز تھا یہ سورہ واقعہ میں، کہ تم یہ جو سارے دعوے کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ جو بھی نعمتیں نازل کی گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہیں، تو تم شکر گزار بن جاؤ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محکوم بن کر زندگیوں کو گزار دو۔ سورہ حدید، سورہ حدید جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، یہاں سے مدنی سوروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لگاتار 10 سورے جو ہیں مدنی، سب سے طویل سلسلہ ہے مدنی سورتوں کا، 10 صورتیں لگاتار آ رہی ہیں، 1.25 پارے پر مشتمل ہیں۔ اب حدیث سے لے کر تحریم تک 10 صورتیں مدنی سورے ہیں، 5 سورے جو ہیں تسبیح سے شروع ہوں گی، سبح للہ، اس طریقے سے تسبیحات سے شروع ہوں گی۔ وہ صورتیں جو تسبیحات سے شروع ہوتی ہیں ان کو المسبحات کہا جاتا ہے، یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورہ۔ اب یہ تسبیحات جو ہے پاسٹ میں بھی ہیں، اور یعنی ماضی میں بھی ہیں اور مضارع میں بھی ہے، یعنی کہ ماضی کے سیغے بھی استعمال کیے گئے ہیں ان تسبیحات میں، مضارع کا بھی سیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تسبیحات ہو رہی ہیں ساری دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ اس کی تسبیحات کا سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں، کیونکہ مضارع جو ہوتا ہے حال اور مستقبل دونوں کو بیان کرتا ہے۔ پھر اب یہ مدنی دور میں جو نصف آخر میں نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ جو ہے نصف آخر یعنی کہ 5 ہجری کے بعد سے نازل ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 5 سال کے بعد سے یہ ساری مدنیات جو 10 صورتیں ہیں یہ نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس میں سے 9 صورتیں جو ہیں وہ پوری 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ پھر یہاں پر اصل جو مضمون ہے 5 ہجری کے بعد سے یہ معاملہ ہوا کہ کچھ جو مکہ سے لوگ آئے تھے، مہاجر تھے، ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ بالکل ٹھوک بجا کر ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے تھے، جس قدر انہوں نے مصیبتیں سہ کر اسلام کو مطلب اس کے اوپر قائم رہے تھے، تو ان کی تربیت بہت ہی اعلیٰ طریقے سے ہوئی تھی، تو ان کے ایمان اتنے پختہ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن میں ایک مرتبہ کہا بھی، ہم ابھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں پر ہوا یہ کہ 5 ہجری کے بعد بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب اس میں سے ایسے بھی لوگ تھے جن کی ایسی تربیت نہیں ہوئی جیسے مکہ والوں کی تربیت ہوئی تھی، اب کمزور ایمان والے بھی تھے، کچھ ایسے تھے جن کا ایمان تھوڑا سا بالکل اتنا اعلیٰ نہیں تھا جیسے کہ مکہ والوں کا ہوا کرتا تھا، تو تھوڑے کم ایمان والے بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، ضعف ایمان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو وہ جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا کہ ایک تم میں سے ایک ایک جو تھا 10 پر غالب آ جائے گا۔ تو یہ معاملہ تو مکہ میں تھا کہ اتنے ان کے ایمان کی پختگی تھی کہ ایک ایک 10 پر غالب آ جائے گا۔ پھر اللہ نے پھر وہیں پر فرما دیا تھا کہ اب کچھ ہم تمہارے اندر کمزوریاں اور ضعف دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہوگا وہ 2 پر غالب آ سکتا ہے، پھر اس سے زیادہ تمہارا جو ایمان ہے اتنا پختہ نہیں ہے کہ تم 10 پر غالب آ جاؤ، تو ہم نے وہ تھوڑا سا وہ جو اس کی لمٹ ہے اس کو بھی کم کر دیا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جو یہاں سے صورتیں شروع ہو رہی ہیں یہ منافقوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ کمزور ایمان والوں کے بارے میں ہے، جن کا ذوق ایمان اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ یہ تھوڑے سے ڈاماڈول ہو رہے تھے، اور یہ جو میدان جنگ میں تھوڑے سے ان کے جو دل تھے وہ تھوڑے کمزور ہو رہے تھے جنگ کرنے کے معاملے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر گرفت کا پہلو بیان کیا ہے، یہاں سے جو سورہ ہیں سب کی تمہید یہاں پر باندھ دی جا رہی ہے، پھر باقی ہم لگاتار آگے پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، تو تھوڑا سا پھر اس کے اوپر وقت لگ جائے گا، پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں۔ تو یہاں سے جو صورتیں آ رہی ہے اس میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور تھوڑا سا گرفت کی جا رہی ہے کہ ذرا کمزور مسلمانوں، یعنی کہ ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو ایمان ہے اس کو پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ سورہ توبہ اور سورہ نساء میں جو ہم نے دیکھا تھا وہ منافقین سے خطاب تھا، یہاں پر جو خطاب ہے یہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کا خطاب ہے، جیسے کہ آج کے دور کے مسلمان بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ ہم جو ہیں ایمان تو لے آئے، آج کے مطلب
بات یہ ہے کہ ایمان ہمیں کوئی اسٹرگل کر کے تو ملا نہیں جیسے مکہ والوں کو ملا تھا. بائی برتھ ہم جو تھے مسلمان تھے, ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہو گئے. تو وہ چیزیں جو ایک تربیت کا معاملہ ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوا ہے جیسے کہ مکہ والوں کا ہوا تھا. اب جیسے کہ جو ایمان کی کشمکش جھیل رہے ہیں, جو غزہ والے ہیں اور جو فلسطین والے ہیں, وہ کشمکش میں جو ایمان کو جھیل رہے ہیں کہ ہر لمحہ ان کے دماغ پر سمجھ لیں کہ بندوق تنی ہوئی ہے, پھر بھی وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ویسی تربیت تو ہماری نہیں ہوئی. ہم بائی چوائس ایمان نہیں لائے, بائی برتھ ایمان لے کر آ گئے. تو ہمارا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو چیز ہے کہ ہمیں بری لگ رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا تو منافقت بھی نہیں ہے نہ. بالکل ایسا ہے کہ بالکل ہم نے انکار کر دیا ہوا ہے. ہم وہ ایمان والے ہیں جو بالکل لو درجے کا ایمان رکھتے ہیں, اور مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ تربیت ہو جائے اور ہم ذرا کچھ ایمان میں زور پکڑیں. تو اسی لیے دیکھیں سورہ حجرات جو تھی اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان کیے تھے. ٹھیک ہے, تو اب بائی برتھ مسلمان ہے تو اس کا قلب اتنا پختہ نہیں ہوگا جو ایمان میں, جو کہ ایمان کو اسٹرگل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے, تو اس کا ایمان تھوڑا سا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں ان مسلمانوں کو. کسی نے لکھ دیا ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں نہیں, یہ جو صورتیں یہ منافقین کے بارے میں نہیں ہے, یہ ایمان والوں کے جن کا ذوق ایمان کمزور ہے ان کے بارے میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے تربیت شروع کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کے ایمان کمزور ہے. ٹھیک ہے, حجرات میں بھی جو تھا منافقین کا تذکرہ نہیں تھا, بدو لوگوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا, وہ بھی ایمان والے تھے. وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ منافق تھے. جو بدو جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جھنجھوڑا ان کو کہ تم کہتے ہو کہ تم ایمان لے کر آ گئے ہو, تم کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا, ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان پہنچا بھی نہیں ہے. تو بس وہی معاملہ سمجھ لے کہ وہ جو بدو لوگوں کا ایمان تھا وہی آج کے دور میں ہمارا ایمان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے کیا کر رہے ہیں, تسبیح مطلب ہماری تربیات شروع کر رہے ہیں. اب حدید جو ہے ام المسبحات, سب سے جو تسبیح کے معاملے میں سب سے جو اہم سورہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ حدید ہی نازل کی ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صورت حال یہاں پر پیدا کی ہے کہ ہم ذرا اس پر غور و فکر کریں اور اپنے ایمانوں کو تھوڑا سا کیا کریں, بوسٹ کریں انشاءاللہ. سورہ حدید مدنی سورہ ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے. اللہ کی ہر چیز جو دنیا آسمان اور زمین میں ہر چیز کیا کر رہی ہے, تسبیح کر رہی ہے. اب یہ تسبیح سے شروع ہو رہی ہے بات, تو اس کو المسبحات کہا جاتا ہے, تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں. اور وہی زبردست اور دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے. زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے, اور ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا پوشیدہ بھی ہے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. آیت نمبر 4 اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے. زمین میں کیا جاتا ہے, کھاد جاتی ہے, بیج جاتا ہے, پانی جاتا ہے, پھر اس سے کیا نکلتا ہے, فصلیں نکلتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور پھر اس کے علاوہ پھر مردے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان مردوں کو زمین سے نکال دے گا. اور پھر اسی طرح پہاڑ جمے ہوئے ہیں, زمین کے اندر جڑے ہوئے ہیں, گڑے ہوئے ہیں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن ان پہاڑوں کو بھی اکھاڑ نکالے گا. تو ساری چیزیں جو زمین میں جا رہی ہیں اور زمین سے واپس آ رہی ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا علم رکھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو, جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھتا رہتا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. تو یہ آیت بڑی تسلی دینے والی بھی ہے اور بڑی ڈرانے والی بھی ہے. کون سی والی آیت؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جو تم نیک عمل کر رہے ہو تو بندہ پھر مطمئن ہو جائے کہ بندے نہیں بھی دیکھ رہے تو ریاکاری سے پاک ہو جائے اپنے آپ کو, بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھ لیا
تو میرا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے، تو بندوں سے اجر کی توقع چھوڑ دے اور اللہ سے اجر کی توقع کرے۔ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ جہاں بھی تم کہیں ہو، 7 تالوں میں بند ہو جاؤ، بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جاؤ، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر نیکی کا کیا کرتا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا۔ اسی طرح اگر تم گناہ کرتے ہو تو بڑے ڈرانے والی بات ہے کہ تم اگر بند ہو کر بھی گناہ کرتے ہو تو تمہارا رب تمہیں خلوتوں میں بھی دیکھتا ہے، جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، تو تمہارا رب کیا ہے، بصیر ہے۔ تو جب جو بھی کام کرو تو پھر سوچیں کہ وہ ہوا معکم اینما کنتم۔ آیت نمبر 5، اور اسی کی بادشاہ، وہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اور تمام معاملات کے فیصلے، تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی جن چیزوں کی تمہیں اہلیت دے دی ہے، ان تمام چیزوں میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس طریقے سے جھنجھوڑیں گے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کہاں تھے، تمہارا ایمان تھا، کہاں تمہارے ایمان ڈاؤن ہو گئے ہیں؟ کس طریقے سے تم یہ کام کرنے شروع کر دیے، تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے کیا ہو گیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ سارے اسی پہلو میں سوالات آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ایک جھنجھوڑنے والا انداز بیان ہے کہ بندو ذرا سوچو تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم کیا تھے اور تم کیا ہو گیا، ذرا اپنے اسلاف پر غور کرو، تم صحابہ کرام پر غور کرو کہ ان کے کیا ایمان تھے اور تمہارے کیا ایمان ہو گئے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ کافروں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے، یہ ایمان والوں ہی کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ایمان میں تمہارے پختگی نہیں ہے، ایمان میں تمہارے استقامت نہیں ہے، ایمان میں تمہارے ثبات نہیں ہے۔ حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو یعنی یقین کرنے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے یعنی گمراہیوں میں سے نکال کر روشنی یعنی کہ ہدایت میں لے آئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا، کس وجہ نے تم کو رو کر رکھا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بہ کے جا رہے ہو، کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کی ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی تمہیں دے رکھا ہے یہ تمہارا تو اپنا کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی نے تم کو دیا ہے اور اللہ ہی تم کو اس کا خلیفہ بنا کر تم سے کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جس کا دیا ہوا ہے تم اسی کی امانت اس کو لوٹانے میں بخل کرتے ہو۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ یعنی ایک وقت ہے، یلغار ہو رہی ہے کہ اب ضرورت ہے، اب پیسے کے مال کی ضرورت ہے تو اب تم خرچ کر دو۔ ایک شخص آتا ہے کہ بھائی اب معاملہ ختم ہو چکا، جب جب ضرورت تھی تب نہیں دیا تو تم بعد میں خرچ کرو گے تو تمہیں اجر تو ملے گا، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے، جس وقت میں جس چیز کے لیے پکارا جاتا ہے اس وقت میں وہ نہیں کیا جائے تو پھر بعد میں خرچ کرنے کا، بعد میں جہاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی کہ فائدہ تو ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا جیسے کہ وہ اجر نہیں ملے گا جو کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اس وقت میں کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح سے پہلے جب جہاد ہونے والا تھا اس وقت جب جن لوگوں نے خرچ کیا وہ بعد میں خرچ کرنے والوں کے قطعی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی وہ تو سابقون الاولون میں آگے نکل گئے، سبقت کر گئے، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں تم خرچ نہیں کرو گے، بعد میں بھی تم خرچ کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا لیکن ویسا نہیں ملے گا جیسا ضرورت کے وقت خرچ کرنے پر ملے گا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 11، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض حسنا، تاکہ اللہ سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے
اب یہ کس نور کی بات کی جا رہی ہے؟ جو پل صراط پر انسان کو جو نور عطا کیا جائے گا اس کے اعمال کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ اب کسی کا نور جو ہوگا اتنا طویل ہوگا کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو جائیں گے۔ کسی کا ایسا ہوگا کہ اس کا لبادہ، اس کا جو کپڑا ہے اس کے برابر ہو جائے گا، کسی کا اس کے گلے تک ہوگا، کسی کا اس کا سر تک ہوگا، کسی کا آدھے جسم تک ہوگا، کسی کا نور اتنا ہوگا کہ اس کے انگوٹھے برابر، یعنی اس کا تھوڑا سا نور ہوگا، اس کے حساب سے پھر وہ پل صراط پر اس کی روشنی میں چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، یعنی کہ تمہارے چہرے جس طریقے سے چمک رہے، شاید تمہاری لائٹ سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے، ہم بھی کچھ پل سے رات کو پار کر لیں۔ مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، یعنی کہ تم نے اپنے لیے کوئی محنت نہیں کی تو اب ہم بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں وہ ایک جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال رکھا تھا، موقع پرستی کی شک میں پڑ گئے تھے اور جھوٹی توقعات نے تمہیں فریب میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ آیت نمبر 15۔ اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا، یعنی تم نے آخری وقت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، تم اسی کے دھوکے میں پڑے رہے، تو اس فریب کے چکر میں تم نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے، یعنی اب تم جہنم میں جاؤ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کے کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی؟ دیکھیں بالکل ایسا لگتا ہے یہ بالکل آج کے وقت پر بالکل چسپاں ہو رہی ہے یہ آیت، کہ ہم ذرا دنیا میں غور کریں کہ اب ہمارے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ سر اللہ کے آگے جھکا دے اور اللہ سے مغفرت طلب کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، سرنڈر کر دیں؟ کیا ابھی تک تمہارے لیے، یعنی تمہیں اور کوئی نشانیاں بھی چاہیے اور کوئی معجزات بھی چاہیے؟ جب تم اللہ کے آگے جھکو گے ذرا اپنے اطراف و اکناف میں غور کرو، غور و فکر کرو کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے لوگ جو ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، ذرا ہم اپنے اطراف میں غور کریں، پھر بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ وہی کتاب دی گئی تھی جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان سے اکثر فاسق بنے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ کتاب ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ نافرمان ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشنے والا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر دیا جائے گا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہی بہترین لوگ ہیں، وہی صادق ہیں، وہی سچے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہی صدیق ہیں، وہی شہید ہے۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ہے وہی دوزخی ہیں۔ یہاں پر وہی لوگ اصل شہادت دینے والے، گواہی دینے والے لوگ ہیں، اور یہی لوگ جو ہے
حق کو سچ ماننے والے لوگ ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من الصدیقین والشہداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی یہ بالکل تمہارے لیے کیا ہے، ایک دھوکے کا گھر ہے، ایک تکاثر ہے، ایک تفاخر ہے، اور ایک زینت ہے جو لہو اور لعب کو بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 20، یہ متاع الغرور ہے، ایک دھوکے کا گھر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھز بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ یعنی جو بارش میں جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور پیڑ پودے اگ جاتے ہیں، جو کہ بارش کے ختم ہوتے ہی کیسے ہو جاتے ہیں، بالکل فنا ہو جاتے ہیں، لال ہو جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کی مثال ایسی ہی بیان کی ہے کہ جب تک کہ وہ بارش رہے گی وہ تھوڑا سی ہریالی تمہیں دکھائی دے گی، جہاں بارش ختم ہوئی تو وہاں پر کیا ہو جائے گا، یہ سارا کا سارا فنا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، تمہیں ابھی سر سبز و شاداب دکھائی دے رہی ہے، جہاں موت کی ہچکی آئی یہ ساری دنیا کیا ہو جائے گی، تم سے زائل ہو جائے گی اور تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے دھوکے کا گھر ہے۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو، یعنی ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو، کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمان اور زمین کے جیسی ہے۔ یعنی جنت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیپیسٹی بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی کئی گنا بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو تخلیق کیا ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں، مصیبتوں کا آنا بھی اور خوشیوں کا آنا بھی اللہ نے واضح طور پر لکھ رکھا ہے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر تم متکبر اور پھول نہ جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تقدیر کی جو بات ہے، جو قدر کے بارے میں تم کو اس لیے بتا دیا تاکہ تمہیں پتا ہو کہ یہ چیز تو میرے لیے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، تو تمہارے دلوں کو سکون آ جائے، تم صبر کر سکو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے رب کو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یعنی کہ متکبر ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجز نہیں ہوتے، اور کیا کرتے ہیں، پھول جایا کرتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ یعنی خود تو ہیں ہی بخیل، خود تو ہیں ہی کنجوس، اور دوسروں کو بھی جب نیکیاں کرتا ہوا کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو اس سے روک دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات والا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ آیت نمبر 25، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو دیکھیں سارے منرل جو ہوتے ہیں، ساری جو دھاتیں ہیں، جو معدنیات ہیں، وہ ساری کی ساری دنیا سے اخذ کی جاتی ہیں، وہ کھود کر نکالی جاتی ہیں کسی طریقے سے، پہاڑوں کے نیچے سے جو سیڈیمنٹری راکس ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نکالا جاتا ہے معدنیات کو، اور جو میٹلز ہوتے ہیں ان کو۔ لیکن یہ جو میٹل ہے، لوہا، آئرن جو ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ تو یہ آسمانی شے ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔
یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی، بہت سے لوگ فاسق ہو گئے، یعنی کچھ تو ایمان والے ہو گئے، کچھ فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی ہے۔ رہبانیت کسے کہا جاتا ہے؟ درویشی کو، یعنی اللہ کی راہ میں نکل جانا، دنیا کو ترک کر دینا۔ جو درویشی ہوتی ہے، جو سنیاس جس کو کہا جاتا ہے یہاں پر، سنیاس لے لینا، تو یہ جو چیز ہے اسلام میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ سے دنیا سے کٹ گئے اور پھر الگ ہو کر پھر اللہ کو یاد کرنا، اور دنیا کے جو تقاضے ہیں، جو جنسی تقاضے ہیں، اور جو انسان کے جو شہوت کے تقاضے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس وے میں رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کسی بھی چیز کو پوری طرح سے سپریس کر دیا ہے۔ شہوت ہے، اللہ نے نکاح کی اجازت دے دی۔ بھوک لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے بھی رکھے لیکن پھر افطاری بھی کروا دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری تمام چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں بیلنس وے میں رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ نے بالکل یہ نہیں کہا کہ دنیا کو ترک کر دو اور پھر کیا کر لو، پھر اللہ کے آگے تم جھک جاؤ۔ جیسے کہ 3 صحابی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ یا رسول اللہ میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں روز روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں روز قیام کروں گا، پوری پوری رات جاگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تقوی میں مجھ سے نہیں آگے بڑھ سکتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کسی کا تقوی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، پھر افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں جو ہوں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، کبھی سوتا بھی ہوں۔ تو جب میں دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ کر رہا ہوں تو تم کیسے، یعنی کہ تم یہ سب کر کے عبادت میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے تقاضے رکھے ہیں ان کو بھی پورا کرو، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق پھر عمل کرتے رہو۔ تو رہبانیت جو ہوتی ہے، سنیاس وغیرہ، یہ اللہ نے نہ ان کے دین میں رکھی تھی، لیکن جو وہ ہوتے ہیں کرسچن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رہبانیت کو اختیار کرتے ہیں۔ جو ان کے نن ہوتے ہیں، جو فادرز ہوتے ہیں، وہ نکاح نہیں کیا کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رہبانیت کو منع کر دیا۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکال لی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ یعنی کہ اپنے آپ تو یہ چیز کو گڑھ لیا کہ ہم رہبانیت اختیار کریں گے، پھر اس کے اوپر پابند تو رہنا چاہیے تھا۔ جب تم نے بدعت نکالی بھی تھی تو پھر اس پر پابند رہتے، تو پھر لیکن اس پر پابند بھی نہ رہ سکے، اس کے اندر بہت ساری خرافاتیں شروع ہو گئیں، اور جو جو چیزیں تھی تو وہ سارا کچھ جو ہونے لگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رہبانیت سے منع فرما دیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو کرسچن تھے، یہود تھے، لیکن وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بشرف اسلام ان کی مغفرت فرما دی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 28، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ یعنی یہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ انسان اپنی اپنی روشنیوں کے مطابق اس میں چلے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم یہ روش اختیار کر تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ کہ الحمدللہ اللہ کی تسبیح پر، اللہ کی تسبیح سے ہی بات شروع ہو رہی ہے، اور اللہ کی حمد پر یہ سورہ جو ہو گئی
مکمل ہو گئی. اب یہاں سے ہوتی ہے سورہ مجادلہ شروع ہوتی ہے. ایسا کریں ہم ریکارڈنگ پاز کر دیتے ہیں.